बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 20 मार्च है साल 2022। वजीर आजम इमरान खान ने आसाब की जंग में फतह हासिल करने के बाद पूरी कौम को, अपने सपोर्टर्स को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। आम तफसील आपके सामने रखूंगा। 3 घंटे के अंदर पूरी अपोजिशन का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और बड़ा यू टर्न लिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, इसी आम खबर से वीडियो का आगाज करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप समाप्त करने के बाद कीमती फीडबैक से आगाह करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप इस वक्त हुकूमती कैंप के अंदर सबसे बड़ी अहमियत रखता है और उसके साथ ही जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनकी अहमियत के अंदर बड़ा इजाफा हो गया, चूंकि नाराज अरकान का अब वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज वजीर आजम को गुज़श्ता रोज जो इजलास हुआ उसके अंदर रिपोर्ट पेश की गई है कि 3 लोग जो है वो वापस आने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि उनको माफी मिल जाए। लेकिन यकीनन उनको माफी मिलेगी। और अब एक तो सरदार आमर गोपांग है, ये मुजफ्फरगढ़ से हैं, MNA है। इन्होंने वीडियो जो है बयान जारी किया था 2 दिन पहले, लेकिन अब एक नई वीडियो जारी की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नाराज हूं, लेकिन वोट इमरान खान की जो है वो अमानत है, पार्टी की अमानत है, लिहाजा उसके मुताबिक मैं दूंगा। दूसरी तरफ मुजफ्फराबाद से लेकर आगे बखर है और बखर जो है वहां के MNA है डॉक्टर अफजल ढांडला। वो उनके एक करीबी रिश्तेदार ने आज पब्लिक गैदरिंग के अंदर कहा है कि अफजल ढांडला ने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, वो तहरीक इंसाफ के साथ है और पार्टी के मुताबिक वोट देंगे। यकीनन अब ये लोग उनके अंदर शामिल हैं या वो नए लोग हैं, ये एक अलहदा मैटर है। बहरहाल वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। आगे चलकर मैं तफसील आपके सामने कुछ और लोगों के हवाले से भी रखूंगा। अब जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप को मनाने की कोशिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान की हदायत पर वजीर तालीम मुराद रास, ये पंजाब के वजीर तालीम है, उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप से रब्ता किया और जो पंजाब के अंदर उनके पार्लिमानी हेड है वजीर नोमान लंगड़ियाल, उनसे रब्ता किया गया और ये इब्तदाई मुलाकात की नशिस्त इनकी 2 घंटे पर मुश्तमिल थी। कुछ और लोग भी PTI की तरफ से, दोनों तरफ जो है ये मुज़ाकरात हुए हैं। 6 MPs और अरकान जो जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे और आपस के अंदर ये एक इत्तफाक किया गया है कि हमें मिल बैठकर अपने गिले शिकवों पर बात करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और फिर इन मसाइल का जो इख्तलाफात हैं उनका हल निकालना चाहिए। तो जब इस तरह की पेशरफ्त हो तो यकीनन एक बड़ी पेशरफ्त है। मुराद रास ने जहांगीर तरीन को पेशकश की है कि आए बैठकर गलतफहमियां दूर करते हैं। तरीन ग्रुप के अरकान पार्टी का हिस्सा है, गिले शिकवे दूर करने को तैयार है, जिस पर नोमान लंगड़ियाल ने कहा है कि हमेशा पार्टी क़यादत के हवाले से मुस्बत रवैया अख्तियार किया, जिस पर वज़रा का कहना था कि हम बैठकर तमाम इशूज पर बात कर सकते हैं। मुलाकात में तरीन ग्रुप के अरकान ने कहा है कि तमाम फैसलों का अख्तियार जहांगीर तरीन के पास है और इससे पहले परवेज खटक और फवाद चौधरी ओन चौधरी के साथ भी राब्ता कर चुके हैं। तो ये बाकायदा तौर पर जहांगीर तरीन ऑन बोर्ड हो चुके हैं, उनके ग्रुप के साथ जो है मुज़ाकरात हैं और उम्मीद ये है कि इससे भी एक अच्छा रिजल्ट जो है वो बरामद होने जा रहा है। अब आप देखिए कि किस तरीके से पूरी अपोजिशन ने बैठकर आज जिस तरीके से फजल रहमान, शहबाज शरीफ, बल्कि अब चूंकि मैं कंफ्यूज हूं और डेट 20 तारीख हो चुकी है और आप जो है वो ज़ाहिर है 19 तारीख के अंदर हैं और इस वजह से थोड़ा डेट का इशू आ रहा है और कल और आज का लफ्ज आगे पीछे हो रहा है। अब उन्होंने दोबारा जो है जब कहा कि OIC हम देखेंगे यहां आप कैसे करते हैं, तो हुकूमत ने एक बड़ी जबरदस्त चाल चली है और जो कानूनी टीम है, जैसे सदीक जान साहब कहते थे कि बड़ी बड़ी कानूनी चालें हैं, लेकिन अब वो निकल कर सामने आना शुरू हो चुकी हैं और हुकूमत ने कहा है जी कि वजीर जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो आइन के तहत पाबंद है कि 14 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है, लेकिन 14 दिन के अंदर इजलास होना यह शर्त नहीं है, बुलाना शर्त है। लिहाजा अब हुकूमत ने बजाय इसके कि वो 21 मार्च को इजलास बुलाने जा रही थी, लेकिन अब वो 25 मार्च को इजलास होगा और ये वो वजह है कि जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा अपोजिशन के लिए उतनी मुश्किलात है उन लोगों को मैनेज करना जिनको उन्होंने खरीद रखा है या कोई भी उन्होंने उनको लारा लप्पा लगाया हुआ है। तो इतने दिन वो बाहर रहेंगे, फिर आवाम का एक बड़ा प्रेशर है, इस दौरान जलसे भी आएंगे, तो ये बड़ा एक अजीब किस्म का माहौल बनेगा। यही वजह है कि अपोजिशन हवास बाख्ता नजर आई है। अब ये जब स्टेटमेंट आई तो आवाम का रद्द अमल आया कि भाई ये पूरे इस्लामी ममालिक के लोग आ रहे हैं,
اور بلاول اور جو یہاں پر شہباز شریف ہے وہ ایک دوسرے کی تائید کر کے اسلامی جو ممالک ہیں ان کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی ریزرویشن ہے، اور مقتدر حلقوں نے ان سے دائر رابطہ کیا، اور یہ چیزیں جس طرح ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آپ ہوش میں تو ہیں، وہ سندھ ہاؤس کے اندر تو چلو پینے پلانے کا کام جو ہے وہ کچھ لوگوں کا نظر آ رہا ہے، تو آپ بھی کہیں پی پلا کر تو نہیں یہ پریس کانفرنس کر دیتے۔ تو جب وہ ہوش میں آئے ہیں تو انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا، اور اب وہ بڑے اچھے بچے بن کر انہوں نے یہ اعلامیہ جاری کر دیا 3 گھنٹے کے اندر اندر، اور کہا ہے جی مشترکہ اعلامیہ یہ متحدہ اپوزیشن کا اسلامی تعاون تنظیم OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 48ویں اجلاس کے موقع پر اسلامی دنیا کے وزرائے خارجہ، مندوبین اور دیگر اعلیٰ شخصیات کی پاکستان آمد کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ معزز مہمانوں کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت و افتخار ہے۔ ہم ان کے جذبے اور عوام کی تحسین کرتے ہیں کہ وہ افغانستان، جموں و کشمیر، فلسطین سمیت اسلامی دنیا کو درپیش کثیر الجہتی درپیش عام مسائل پر غور کے لیے 22 اور 23 مارچ 2022 کو اسلام آباد آ رہے ہیں۔ یہ ان کی پذیرائی اور استقبال کے لیے چشم برا ہے۔ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے متحدہ اپوزیشن انہیں یقین دلاتی ہے کہ ان کی آمد کے موقع پر پورا پاکستان انہیں خوش آمدید کہے گا۔ ان کی اسلام آباد کی موجودگی کے دوران مہمان نوازی کی روایتی چاشنی، احترام، تقاضوں کے مطابق خوشگوار ماحول استوار کرنے میں اپنا کردار یقینی بنائیں گے۔ ایسی فضا کی تشکیل میں بھرپور حصہ ڈالیں گے جس میں معزز مہمان اپنے طے شدہ امور پوری توجہ، انہماک اور دل جمی سے انجام دے سکیں۔ تو اب ظاہر ہے یہ آگے بھی اس کا بیانیے کا حصہ ہے، تو اعلامیے کا، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ بہرحال پھر بھی اگر ہوش آ گئی ہے اور اس طریقے سے آپ بات کر کے پاکستانی عوام کی نظروں کے اندر ویسے ہی آپ گرتے جا رہے ہیں اور معاملات جو ہے اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب جو نیوٹرل قسم کے صحافی ہیں اور جو پہلے کہہ رہے تھے حکومت گر رہی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمپنی یہی چلے گی۔ یعنی بنی گالہ کی ملاقات کے بعد جو میں گزشتہ ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور وہ اس کے بعد خوشگوار ماحول اسلام آباد کا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور مرحلہ وار 2 عام رپورٹر ہیں جو کہ وزیر اعظم کی بیٹ جو ہے وہ کور کرتے ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ مرحلہ وار تھوڑی بہت کبھی عدالت میں کبھی ادھر ادھر یہ معاملات جائیں گے، لیکن ان چند دنوں کے اندر یہ سارا وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے اور عمران خان کہیں نہیں جا رہا۔ اب یہ آپ کو علم ہے کہ مجیب الرحمان شامی کے ساتھ ہوتے ہیں اجمل جامی صاحب جو میزبان ہوتے ہیں پروگرام کے، اینکر پرسن ہیں، بڑے باخبر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درویش نے، یہ بڑی زومانی ایک ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں درویش نے عالم استغراق سے سر اٹھایا اور گویا ہوا، ہواؤں اور اداؤں کا رخ بدلا تو دارالحکومت کا موسم قدرے معتدل ہوا۔ آثار بتاتے ہیں کہ پارٹی ابھی یہی چلے گی۔ معاملات کے سلجھاؤ کے لیے سفید سنگ مرمر کی عمارت کا کردار انتہائی عام ہوگا۔ بدلے میں متاثرین کو کیا ملے گا؟ راوی خاموش ہے۔ یعنی سنگ مرمر تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو ظاہر ہے اب یہاں پر لگ رہا ہے کہ معاملات سیٹل ہو رہے ہیں، یعنی قانون اور آئین کے مطابق۔ آپ کو علم ہے اب وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھ یقیناً اب تو پتہ چل گیا ہے کہ ثبوت آ گئے اپوزیشن کے، جو پچھلے دنوں کے اندر الزامات لگ رہے تھے اور جو باتیں ہو رہی تھی کہ شاید پیچھے فارن فنڈنگ ہے، کوئی پیسہ چلا ہوا ہے عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ ویسے ہی آپ امریکہ اور یورپی ممالک کی بات کر دیتے ہیں۔ آج پرائم منسٹر عمران خان نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے اندر خود انہوں نے کہا ہے کہ یہ غدار ہے۔ تو غدار کا ٹائٹل جو ہے ایک پرائم منسٹر عمران خان ویسے نہیں دے سکتا، اس کے پیچھے پوری جو ہے وہ یقیناً کہانی ہے، اور ان کے علم کے اندر ہے کچھ چیزیں معلومات، اور یہی وجہ ہے کہ شاید معاملات جو ہے اب کلوزنگ کی طرف جائیں گے اور سب اچھے بچے بن کر پرانی تنخواہ پر کام کریں گے۔ اب یہاں پر وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے کارکنان اور سپورٹرز کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہمارے ملک کے غدار اور مجرم ایک پھندے میں پھنس رہے ہیں، یعنی جو پھندا لگایا تھا اس میں پھنس رہے ہیں۔ اب غدار بھی کہا، مجرم بھی کہا، مجرم کی تو سمجھ آتی ہے لیکن غدار۔ ڈو ناٹ وری اباؤٹ ٹرکس اینڈ چیٹرز، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے بالکل، یہ جس طرح کے بھی دھوکہ باز لوگ ہیں، جس طرح بھی یہ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے گا۔ شمس تبریز کا ایک انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ حوالہ دیا ہے کال کا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو کسی ٹریپ کے اندر جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور یہ جس طریقے سے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر گر رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ خود جو ہے
اسی گڑھے کے اندر گرنے جا رہے ہیں، اور جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کو اچھا ایوارڈ بھی ملتا ہے. سو ہیو فیتھ ان جسٹس اینڈ لیٹ دا ریسٹ بی. انتظار کیجئے، یہ سارے لوگ جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچنے جا رہے ہیں، اور یہ ان کو جو ہے آپ نو بیڈ ریمینز ان پنشڈ. کوئی بھی بندہ جو برائی کرتا ہے وہ بغیر سزا کے نہیں رہتا، اور جو اچھائی کرتا ہے وہ ایوارڈ کے بغیر نہیں رہتا. تو یہ ایک بڑا عام کوٹ کیا ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان کا اس طریقے سے یہ اظہار خیال کرنا یقیناً ایک بڑا معنی خیز ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ یہ یہاں پر غدار ہیں، اور جو پھندا ان کے لیے لگایا تھا یہ اس کے اندر اب پھنس چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو وزیر اعظم نے سنائی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ جو آنے والے چند دن ہیں، چونکہ OIC تک اب معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے ہوں گے تاکہ ایک ماحول سازی ہو، اور مقتدر ادارے جو ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے اب سیاسی معاملات کو آئندہ 2-4 دنوں کے اندر ٹھنڈا کیا جائے. خاص طور پر 20 تاریخ ہے آج، تو آج کے بعد 21، 22، 23 یہ 3 دن 4 دن جو ہے وہ تھوڑی سی سیاسی سرگرمیاں کم ہوں گی، تاکہ میڈیا کا پورا جو فوکس ہے وہ OIC کانفرنس پر ہو، انٹرنیشنل میڈیا بھی اسی کو فوکس کرے. اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ وائنڈ اپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اگرچہ جو پاکستان پی ٹی آئی کے اس وقت اتحادی جماعتیں ہیں ان کا رول اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور جو یہاں پر باقاعدہ ان کے ممبران ہیں ان کو تو تا حیات نااہلی نظر آ رہی ہے. اس لیے وہ اب دوبارہ آپ دیکھیں گے جس طرح 3 آ رہے ہیں اسی طرح اور بھی ویڈیوز بنائیں گے، اور آنے کے لیے پر تولیں گے. راجہ ریاض اور 2-4 اس طرح کے شاید رہ جائیں، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو اتحادی جو ہے ان کی اب بولی کے اندر یقیناً اضافہ ہوتا ہے، لیکن پرائم منسٹر واضح کر چکے ہیں کہ اب ان سے بلیک میل بھی نہیں ہونا. تو بلیک میل نہ ہو تو لازمی بات ہے دوسرا آپشن پھر کال کا ہے، جہاں سے ان کو کال آتی ہے ممکن ہے ان کو کال آئے. اس لیے اگلے 48-72 جو گھنٹے ہیں، یہ ویسے بار بار کہہ کے جیسے چونکہ اطلاعات آتی ہیں وہی آپ کو بتانا ہوتا ہے، چونکہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر خوشگوار تبدیلیاں ہوں گی. تو امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.